ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چکوال کی مختصر ترین تاریخ اور اس کے ساتھ چکوال میں موجود قدیم تہذیب کے اثرات کے بارے میں۔ اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ضلع چکوال پنجاب کا 19واں ضلع ہے۔ جولائی 1985 کو چکوال کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس ضلع کا کل رقبہ 6600 مربع کلومیٹر اور آبادی 1981 کی مردم شماری کے مطابق 8,60,000 سے زائد ہے، جبکہ یہ آبادی آج اس سے 3 سے 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ 1985 سے پہلے اس علاقے کا کچھ حصہ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چوہا سیدن شاہ اور ضلع اٹک کی تحصیل تلہ گنگ کو تحصیل چکوال کے ساتھ ملا کر ضلع چکوال کی تشکیل کی گئی اور چکوال شہر کو صدر مقام قرار دیا گیا، جس کے بعد یہاں پر ترقی کا ایک اور نیا دور شروع ہوا اور بڑی سرعت کے ساتھ اسے فوجی اور عسکری لحاظ سے اہم خطے نے اپنی اہمیت منوانا شروع کر دی۔ گزشتہ 14 سالوں کے عرصے میں یہاں دریافت ہونے والے کروڑوں سال پرانے فاسلز نے ضلع چکوال کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرا دیا، جس کی وجہ سے اس ضلع کو اہمیت اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر چکوال کی حدود اربع پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو کچھ یوں نظر آئے گی: شمال میں ضلع اٹک، جنوب میں ضلع خوشاب، مشرق میں جہلم راولپنڈی مغرب میں واقع ہے۔ ضلع میاں والی بھی اس کے مغرب کی طرف ہے۔ جغرافیائی طور پر ضلع چکوال سطح مرتفع کوہستان نمک پوٹوہار کا حصہ ہے۔ اس کو سطح کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نمبر 1 پہاڑی حصہ، نمبر 2 ناموار حصہ اور نمبر 3 وادی سواں کا حصہ۔ پہاڑی حصہ سلسلہ کوہستانی نمک کے جنوبی وسطی کے اور شمالی شاخوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ دلجبہ اور نیلی پہاڑ سے لے کر سکیسر کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی خطے کی سطح سمندر سے بلندی 2000-2500 فٹ تک ہے۔ مسٹر برینڈ ناتھ کے بقول یہ علاقہ شمالی ہند کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اندرونی طور پر اس علاقے کو جھگڑ، کہون اور نہار کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ ضلع بڑا ثروتمند ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق کوہستان نمک یا وادی سون کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سے ہے۔ اس کا زمانہ تقریباً 4 لاکھ سال قبل از مسیح ہے۔ اس کے بعد پتھر کا زمانہ آتا ہے جو 5000 قبل مسیح تک جاری رہا اور 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا: قدیم پتھر کا زمانہ، وسطی پتھر کا زمانہ اور جدید پتھر کا زمانہ۔ ضلع چکوال کے مضافات میں موجود ضلع ڈھلال میں ایک ایسی بستی کا سراغ ملا ہے جس کے باشندے ایسے پتھر کے اوزار استعمال کرتے تھے جن کی عمر تقریباً 7000 سال قبل مسیح بنتی ہے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں تو یہ حقیقت بھی منکشف ہو چکی ہے کہ نظریہ علاقہ واریت کے مطابق اولین انسان کا ظہور بھی اسی علاقے میں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی نسل ایشیا اور مشرقی یورپ تک پھیل گئی۔ محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب کی حالیہ سروے کے مطابق اس ضلع میں 50 سے زائد ایسے مقامات موجود ہیں جن کی آثاریاتی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ان میں متعدد آثار زمانہ قبل از تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ کوہستان نمک کے وسط میں چکوال سے 18 میل کے فاصلے پر بجانب جنوب چوہا سیدن شاہ سے کلرکہار جانے والی سڑک واقع ایک مقدس چشمہ ہے جس کا نام کٹاس ہے۔ ہندو روایات کے مطابق کٹاس قدیم ایام سے ہی ایک متبرک مقام چلا آ رہا ہے۔ ہندوؤں کی مشہور زمانہ رزمیہ داستان مہابھارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کی تصنیف ہے، جس میں اس مقام کا پانڈو بھائیوں کے حوالہ سے ذکر موجود ہے۔ بابائے آثار قدیمہ جنرل کنگم نے آرکیالوجیکل سروے رپورٹ کے مطابق یہاں کے قدیم مندروں اور دوسری مذہبی عمارتوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس علاقے میں ایک جگہ کوٹ میرات چک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سے ایک سکہ ملا ہے جو مہاراجہ کنشک کے بیٹے اور جانشین مہاراجہ ہوشک سے منسوب ہے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی عمارت بھی موجود ہے جس کا نام ہجرا ہے۔ چکوال سے 18 کلومیٹر دور بن امیر خاتون ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی بمشکل 2000 نفوس پر مشتمل ہوگی، مگر اس کے ارد گرد سالٹ رینج کی خوبصورت سمندری چٹانوں پر پہاڑوں نے اس چھوٹے سے گاؤں کو بہت سحر انگیز بنا دیا ہے۔ 4 سال قبل اس گاؤں کے بارے میں ضلع کے لوگ بھی بے خبر تھے، مگر اب یہ گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ یہاں پر دریافت ہونے والے فاسل 2 کروڑ 20 لاکھ سال پرانے ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بن امیر خاتون کے ارد گرد پہاڑوں پر اگر مزید تحقیق اور ریسرچ کی جائے تو کئی گم گزشتہ خزانوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔
यहाँ کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ضلع چکوال میں محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کو 1994 کے اوائل میں یہاں کی مقامی آرکیالوجیکل اینڈ انوائرنمنٹل ہیریٹیج پروٹیکشن سوسائٹی آف چکوال کے ڈپٹی کمشنر چکوال سید تنویر جعفری کے ذریعے دعوت دی گئی تو اس مقامی سوسائٹی نے قلعہ سمرقند کو دریافت۔ قلعہ سمرقند میرا آئمہ سے سالٹ رینج کے خوبصورت پہاڑوں میں 10 کلومیٹر اندر واقع ہے، جہاں دشوار گزار راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اس قلعے کو دریافت کے بعد اس وقت تک کے محکمہ آثار قدیمہ کے ہیڈ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار نے ڈپٹی کمشنر چکوال تنویر جعفری اور مقامی سوسائٹی کے ہمراہ اس علاقے کا دورہ شروع کیا تو ڈاکٹر ڈار نے اس وقت تجویز پیش کی تھی کہ اگر ضلع کونسل کے فنڈ سے آثار قدیمہ کی دریافت کے لیے دے دیے جائیں تو ضلع بھر میں آثار قدیمہ کے حوالے سے سروے کریں گے۔ اس طرح ڈپٹی کمشنر کی طرف سے فنڈز کی فراہمی کے بعد آثار قدیمہ کی ٹیم، جس میں ضلع چکوال کی کئی اہم شخصیات شامل تھی، ضلع چکوال کے کونے کونے میں تحقیق کرنے کے بعد 60 سے زائد ایسے مقامات دریافت کر لیے گئے جو 1000 سال سے لے کر 1 کروڑ 20 لاکھ سال پرانے ہیں۔ ڈاکٹر ڈار کے مطابق ضلع چکوال آثار قدیمہ کی جنت، اور اگر یہاں مزید تحقیق کی جائے تو یہاں پرانی تہذیب کے آثار سامنے آئیں گے جو اب تک پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چکوال میں دریافت ہونے والے فاسل کی اتنی بڑی تعداد آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہو سکی۔ ضلع چکوال کی سرزمین پر بعض تہذیبیں ہزاروں سال پرانی ہیں جن کے آثار قبل از مسیح سے جا کر ملتے ہیں۔ کلر کہار کے پرفضا مقام پر مغلیہ خاندان کے بانی محمد ظہیر الدین بابر کا تخت اور اس کا بنایا ہوا باغ ہے، جسے باغ صنعاء اور تخت بابری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بابری توزق بابری کے روح سے بھی اس باغ کا نام وسطی ایشیا اور پاکستان کی تہذیبی مماثلتیں اور یہ باغ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع چکوال میں اور کئی ایسے تاریخی مقامات ہیں۔ ضلع چکوال اس کے علاوہ دین کے معاملات میں بھی بہت آگے۔ اس ضلع میں آپ کو ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مدارس ملیں گے۔ یہاں کے سب سے بڑے 2 مدرسے جو مشہور ہیں، ایک مدرسہ عربیہ ظہور الاسلام جو رائیونڈ کی شاخ ہے اور اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور مدرسہ بھی ہے جو اسی کے ساتھ واقع ہے، جس کا نام ہے بیت السلام۔ یہ کراچی کے ایک بہت بڑے مدرسے کی شاخ ہے۔ ان دونوں مدرسوں میں تقریباً 2000 سے زائد طلبہ ہر وقت دین کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ دونوں مدرسے ضلع چکوال کی تحصیل تلہ گنگ میں موجود ہیں۔ ناظرین اگرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔